السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مسلسل آپ کو خبر دیتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف عمران خان کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں نواز شریف کا فرنٹ مین رانا ثناءاللہ ہے۔ رانا ثناءاللہ مری میں جاتی عمرہ میں جا کے نواز شریف سے ملاقاتیں کرتا ہے، نواز شریف سے ہدایات لیتا ہے، محمود خان اچکزئی سے ملتا ہے، اور پھر عمران خان تک پیغامات بھجواتا ہے کہ ہم سبھی اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، میاں صاحب خود اپنے گھر میں ہی قید ہو چکے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے ہم اپنے مسئلے خود حل کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ خبریں تو کافی ٹائم سے آ رہی ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اس بات کا علم نہیں ہے، خواجہ آصف احسن اقبال اور اس طرح جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں انہیں باخبر نہیں رکھا گیا، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کس طرح سے عمران خان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 9 مئی والے معاملات ان ساری چیزوں کو اب نواز شریف اور نواز شریف کا جو خاص گروپ ہے وہ بھول چکا ہے۔ دوسری طرف رات کو جو جی ایچ کیو سے پریس ریلیز آئی، حیران کن طور پر اس کے اندر بھی 9 مئی کا ذکر نہیں ہے، عمران خان کا ذکر نہیں ہے، انتشاری ٹولہ جو وہ کہتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر نہیں ہے، یعنی وہ ہر چیز جو پی ٹی آئی خان اور 9 مئی کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے اس کا تعلق نہیں تھا۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ عمران خان والے معاملے سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈر کانفرنس ہو اور اس کے اندر ایسی کسی چیز کا ذکر ہی نہ ہو۔ اب رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا، اس کے بعد چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی تو ان سے 9 مئی پر معافی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ شہباز شریف نے بھی کوئی 9 مئی کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ معافی مانگیں، ہم تو غیر مشروط انتہائی صاف نیت سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں۔ محمود خان اچکزئی سے ملاقات میں بھی یہی بات ہوئی کہ آؤ ساتھ مل کر بیٹھیں، لہٰذا رانا ثناءاللہ کی اچکزئی سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ اچکزئی جس کو عمران خان نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مذاکرات کر لیں۔ تو ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں، خان اور اچکزئی سے رابطے ہو رہے ہیں، 9 مئی سے بھی نواز گروپ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور جی ایچ کیو سے جو پریس ریلیز آئی اس کے مطابق جی ایچ کیو بھی اس جھوٹے بیانیے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف، جس کے بارے میں شیخ روہیل اصغر نے کہا تھا کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے، شیخ روہیل اصغر خود نون لیگ کے ہی امیدوار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ تو ایک بینکر تھا، اگر یہ اتنے جوگا ہوتا تو اسے بینک سے ہی کیوں نکالا جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر دفاع ہے، اس کو ٹینکوں کی بات کرنی چاہیے، بندوقوں کی بات کرنی چاہیے، فوج کی باتیں کرنی چاہیے، یہ کیا چولے مارتا رہتا ہے۔ اور خواجہ آصف نے رات کو کہا کہ عمران خان جیل میں پرانا نوکیا فون 3300 والا جو استعمال کر رہا ہے، جو دنیا کا سیکیور ترین فون ہے، تو عمران خان جیل کے اندر پرانا بٹنوں والا موبائل استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک جانب 9 مئی کا راگ الاپا جا رہا ہے، فون کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف خان کے ترلے اور منتیں بھی کی جا رہی ہیں، دوسری جانب ایک بابر ستار کی عدالت سے خبر آئی، بڑی تگڑی اور دبنگ خبر ہے، اور دوسری جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے آئی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس بابر ستار نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں لاپتہ شہری 17-18 سال کا بچہ فیضان، اس کو اٹھا لیا گیا تھا، پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی بیان حلفی دے، وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور آئی جی بھی بیان حلفی دے کہ انہیں اس کا نہیں پتہ، اور ایک دن کے اندر اندر بازیاب کروایا جائے اور آئی ایس آئی سے مدد لی جائے، پھر اگر بیان حلفی جھوٹا ہوتا ہے تو پھر کارروائی کی جائے گی آئی ایس آئی کے خلاف، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے خلاف۔ آج اس پر سماعت ہوئی ہے اور آئی جی نے بتایا ہے کہ میں نے لاپتہ فیضان کے والد کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا، فیضان کی لوکیشن پہلے اسلام آباد اور 17 اگست کو لاہور کی آئی، ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، ایک میں کچھ لوگوں کے چہروں پر ماسک ہے، دوسری فوٹیج میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار نے جو ریمارکس دیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے،
گھر میں ویگو ڈالے آ گئے، بندہ اٹھا لیا، ایس ایچ او سمیت کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کون کروا رہا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ سب ایجنسیاں کرتی ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آئی ایس آئی پر فیضان کو اٹھانے کا الزام ہے، تو جسٹس بابر ستار نے آئی جی اسلام آباد سے پوچھا کہ آپ نے آئی ایس آئی سے رابطہ کرنے کی جرت کی؟ تو آئی جی علی ناصر زیدی نے بتایا کہ دیکھیں، ہم نے آئی ایس آئی کے ساتھ رابطہ تو نہیں کیا، لیکن وزارت دفاع کے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ملی۔ جیسے بابر ستار نے کہا کہ میں آپ کو پیر تک کا وقت دیتا ہوں، آئندہ سماعت پر حتمی رپورٹ کے ساتھ پیش ہوں۔ استدعا ہے کہ پیر کی بجائے منگل تک کا وقت دیا جائے، یہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا، جس پر جیسے بابر ستار نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پولیس کو کسی سے بھی معاونت کی ضرورت ہو تو لے سکتی ہے، اور پھر عدالت نے اس کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر بندہ پیش نہ ہوا یا بندہ بازیاب نہ ہوا تو پھر پرانا فیصلہ تو قائم ہے۔ ابھی پرانا فیصلہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی، وزارت دفاع اور آئی جی اسلام آباد بیان حلفی دیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دوسری جانب فیضان کے والد ڈاکٹر عثمان بڑے جذباتی نظر آئے، کل بھی وہ جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے رہے۔ آج بھی وہ جب عدالت سے باہر آئے تو مطیع اللہ جان اور دیگر صحافیوں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، ایمان مزاری بھی ان کے ساتھ تھی، تو ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ مسلسل رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو میں بہادر انسان ہوں، بڑا صبر والا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کے معاملے پر اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بھی آج 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی سماعت جاری ہے، تفتیشی افسر پر جیرا ہو رہی ہے۔ بشرا بی بی نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دے رکھی ہے، اس پر بھی آج سماعت ہوگی۔ پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں بھی ایک سماعت ہوئی، وکیل فیصل چودھری اور نعیم حیدر پنجوتھا کو اڈیالہ جیل میں جو نہیں جانے دیا جاتا ان کو روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کیا اور کہا کہ وہ وکلاء کی غیر موجودگی میں عدالتی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت متصور نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بڑا تگڑا فیصلہ ہے جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وکلاء کو باہر رکھ کے آپ کوئی سزا سنا دیں، آپ ٹرائل چلا لیں، وہ سارے کا سارا ٹرائل، وہ سارے کا سارا پروسیجر غیر آئینی تصور ہوگا اور کالعدم ہو جائے گا اگر وکلاء موجود نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تگڑا فیصلہ ہے۔ دوسرا ایک خبر تو یہ آئی کہ علی امین گنڈا پور سیلاب زدگان کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کا پاؤں پھسلا، وہ گرے ہیں، ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور 1 ہفتے کا انہیں بیڈ ریسٹ دیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر یہ سب کچھ تب ہوا ہے جب پی ٹی آئی کا جلسہ بالکل قریب ہے، جو 8 ستمبر کو جو ہے وہ ہونا ہے۔ 2 دفعہ جلسہ ملتوی ہو چکا ہے۔ عمران خان نے بھی سخت ہدایات جاری کی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی کافی غصے میں ہیں کہ جلسہ کیوں نہیں ہوتا، کیوں بار بار ملتوی کیا جاتا ہے، اور اب علی امین گنڈا پور کا اس طرح سے اچانک گر جانا، بیڈ ریسٹ پر چلے جانا، یہ بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی بدنیتی شامل ہے، کیا دوبارہ سے جلسے کو منسوخ کرنے کا پلان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جج ہمایوں دلاور، جس نے سب سے پہلے عمران خان کو سزا سنائی تھی 5 اگست 2023 کو، اور خان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اب نون لیگ کے ٹرولز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے جج ہمایوں دلاور کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ ان کے خاندان کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور جو دلاور خان ہے، ہمایوں دلاور کے والد، وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، 90 سال سے زائد ان کی عمر ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے، اور ہمایوں دلاور کو نہ ایجنسیاں بچا رہی ہیں، نہ سپریم کورٹ اور نہ ہی ہائی کورٹ، کوئی بھی ان کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمایوں دلاور سے بدلہ لیا جا رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی اب نون لیگ اور نون لیگ کے ٹرولز کو یاد آیا کہ ججز کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ججز سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ریاست، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اپنے ججز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی۔ یعنی اب ان کو لگا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ججز کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی شخص ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت، یعنی جو خان کی حکومت تھی،
اس میں بھی ہم کرونا کے باوجود اتنی زیادہ مشکل میں نہیں تھے، یہ حالات ہمارے نہیں تھے جو اب ہیں۔ تو انہوں نے قسم کھا کر بتایا کہ پوری دنیا بند تھی، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود خان کے دور میں اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے آج کے دن جب پوری دنیا کھلی ہے، معیشت کے جتنے برے حالات پاکستان میں ہو گئے ہیں، یعنی پورے کا پورا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ خان کرپٹ ہے، خان نے کرپشن کی، آج خان نے ایسا بیان دیا کہ سب کے منہ بند ہو گئے۔ خان نے کہا کہ اگر میں شوکت خانم نمل یونیورسٹی وغیرہ بنا سکتا ہوں تو کیا میری آنکھیں کمزور ہیں؟ مجھے نظر نہیں آتا، مجھ میں دماغ نہیں ہے کہ میں شوگر ملیں لگاتا، پوٹی فارم لگاتا، بیریئر ٹاؤن جیسی سوسائٹیز بنا لیتا، تو لہٰذا اگر میں نے کرپشن کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ تو خان کی جانب سے ایک بڑا تگڑا جواب دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔